هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، جامعہ اسلامیہ ریاض العلوم انواع تعلقہ بھوکردن ضلع جالنا یہ مہاراشٹر کی دینی و عصری دانشگاہ ہے. جامعہ نے قرآن کریم کا پیغام صرف مدارس تک خاص نہ رہے بلکہ اطراف اور اکناف میں ہر فرد تک قرآن کریم کا یہ پیغام پہنچے، اس کے پیش نظر قرآن کریم کی اس آیت اور حدیث پاک کی اس روشنی میں تفسیر قرآن کا مبارک سلسلہ چالو کیا ہے، اور روزانہ جامعہ میں بعد نماز عصر کے طالب علم استاذ کی نگرانی میں تفسیر کی تیاری کر کے اور طلباء کے سامنے تفسیر پیش کرتا ہے. اسی طرح اطراف میں انواع ہے، گولے گاؤں ہے، بھوکردن ہے، سلوڑ ہے، جالنا ہے، اور پورے مہینے کے لیے شہر اجنٹا میں جامعہ ریاض العلوم انواع کی طرف سے قرآن کریم کی تفسیر کا مبارک سلسلہ چالو کیا گیا ہے. اس کے پیش نظر قرآن کریم نے فرمایا: اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے نبی قرآن کریم کی تلاوت کیجئے. تلاوت قرآن تین طرح سے ہے. ایک تو الفاظ کی صحت کے ساتھ قرآن پڑھا جائے، دوسرے نمبر پر اس کے معنی کو سمجھ کر قرآن کی تلاوت کی جائے، اور تیسرے نمبر پر اس کے سمجھے ہوئے پر عمل کیا جائے. تو قرآن کریم کی صحت کا کام چالو ہونے کے ساتھ ساتھ اطراف میں تفہیم معنی اور معنی کو سمجھنے کے لیے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرنے کے لیے جامعہ ریاض العلوم انواع کے مؤقر اور فعال ناظم حضرت مولانا بنیامین صاحب وستانوی نے ہمیں اسٹاف کے اساتذہ کو مکلف کر کے اطراف میں قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ شروع فرمایا. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم کسی مسجد میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُ، اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے 4 انعامات سے نوازتا ہے. نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے. وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اس مجلس کا احاطہ کر لیتے ہیں. وذکرہ اللہ فی من عندہ، اور تفسیر قرآن کی مجلس میں بیٹھنے والے ہر فرد کا تذکرہ چرچا اللہ تعالیٰ اپنی زمان اقدس سے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. اسی سلسلے کی بطور نمونے کے مستشخر والے کے طور پر آپ کے سامنے محمد معاذ جے پور کو پیش کرتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر پیش کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. اور قرآن میں جا بجا ہم نے فصل رکھا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں فرمائی ہے. نمبر 1، وقرآنا فرقناه، ہم نے اس قرآن کو الگ الگ کر کے اتارا. کیوں؟ لتقرأه علی الناس، تاکہ آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں. اور تیسری چیز ونزلناه تنزیلا، کہ قرآن کریم منزل من اللہ ہے، اور یہ قرآن کریم
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے گھڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ آیت چونکہ تفسیر القرآن بالقرآن کے قبیل سے ہے، یعنی اس آیت کی تفسیر دوسری آیت میں اس طرح کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کو تیز تیز روا دوا نہ پڑھیں، بلکہ قرآن کریم کو ترتیل و تسہیل کے ساتھ ایک ایک لفظ زبان سے تجوید کے ساتھ ادا کیا کریں اور ایک ایک آیت پر ٹھہرا کریں تاکہ ذہن پوری طرح کلام الہی کے معانی و مفہوم کو سمجھے اور اس کے مضامین پر غور کریں۔ اس آیت کے اندر لفظ رتل آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اس کا مطلب فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو صاف صاف پڑھنا چاہیے، اور وَلَا تُنَثِّرُهُ كَنَثْرِ الدَّقَلِ وَلَا تَهُزُّهُ كَهَزِّ الشِّعْرِ کہ قرآن کریم کو ردی ہوئی کھجوروں کی گٹلی کی طرح مت پڑھو اور نہ شعر کی طرح پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت میں وقوف اور مخارج کی رعایت بھی ضروری ہے، اور اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوں گی۔ لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کے وقت وہی آداب ملحوظ ہونا چاہیے جو اس کلام اور صاحب کلام کی عظمت و شان کے مطابق ہو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، ماہر قرآن ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے اور بزرگ و نیکوکار ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کے وقت کبھی آواز اٹھاتے تھے اور کبھی آواز کو پست کرتے تھے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے الفاظ کو تجوید کی پوری رعایت کرتے ہوئے تلاوت فرماتے تھے۔ یہ قرآن کریم کے پڑھنے والے کے اجر و ثواب کے بارے میں احادیث تھی، لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنا بھی ثواب ہے، اسی طرح قرآن کریم کو سننا بھی ثواب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے اس کو بغور سنا کریں، یعنی اس قرآن کریم کو سن کر اس قرآن سے نصیحت حاصل کریں، جیسے کہ دوسری احادیث میں دوسری آیتوں میں فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی اس قرآن کریم کی آیت عذاب کو سن کر اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس آیت ثواب کو سن کر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید لگانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے خوف سے رویا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو اس کی عظمت و شان کے مطابق پڑھیں اور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔